ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 28 سال کی عمر میں نبوت عطا کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نازل فرمایا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو بحکم الہی نینوا شہر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ رب کائنات نے آپ علیہ السلام کی قوم کو ہدایت دی اور خداوندی کے حکم کے بغیر آپ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئے۔ آپ پر آزمائش خداوندی شروع ہوئی اور آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے جدا ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور اس دوران آپ علیہ السلام نے رب کائنات کو اسم اعظم کے ذریعے یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ 4 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ انبیاء میں ذُنُّون اور سورہ قلم میں صاحب الحوت کہا گیا ہے۔ حوت اور نون عربی زبان میں مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا، اس لیے مچھلی والا آپ علیہ السلام کا لقب ہو گیا۔ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب سے اس سے زیادہ کوئی اور بات ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام متا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں مذکور ہے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اہل کتاب حضرت یونس علیہ السلام کو یوناح اور ان کے والد کا نام متا بتاتے ہیں، لیکن یہ عربی اور عبرانی زبانوں کے لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعین تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے سے اول پیغمبر بنی اسرائیل میں شعیب علیہ السلام تھے اور حزقیہ بادشاہ وقت ان کا مطیع تھا، اور ان دنوں میں بنی اسرائیل فلسطین اور اردن میں جو شام کے ملک میں بہتر بستیاں ہیں رہتے تھے۔ اتفاق سے نینوا اور موصل کے لوگ جو عراق اور شام کے درمیان بستے تھے بنی اسرائیل پر چڑھ آئے اور ان کے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ تو حزقیہ بادشاہ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا اور ان سے ان قیدیوں کو چھڑوانے کی تدبیر پوچھی اور کہا جب تک ہمارے قیدی وہاں سے چھوٹ نہ آئیں گے تب تک ہم ان پر بذریعہ فوج چڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی مملکت میں اس وقت 5 آدمی پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ اس کے سمجھانے سے رائے راست پر آ جائیں اور تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ حزقیہ بادشاہ نے کہا، آپ ہی ان میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ ایمانت دار بھی ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے، اور اس زمانے کے پیغمبروں میں عبادت اور ریاضت کی زیادتی میں بھی ممتاز ہیں، اور اگر وہ لوگ ان کی نصیحت نہ مانیں تو ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے معجزے اور غیبی کرشمے دکھا کر ان کو رائے راست پر لے آئیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام سنایا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم الہی سے مجھے مقرر کیا تو ٹھیک، ورنہ وہاں جانے سے میری اوقات عبادت میں خلل پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا، آپ کے مقرر کرنے کا حکم الہی تو نہیں ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا، لہٰذا آپ کو ہر صورت میں جانا ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے رنجیدہ خاطر بما بال بچوں کے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم اس بات میں سچے ہوتے تو حق تعالیٰ ہمیں اتنی قدرت کس لیے دیتا کہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کرتے اور تمہارے آدمیوں کو گرفتار کر کے لے آتے۔ اس وقت حق تعالیٰ شانہ کو اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی حمایت کرتا اور ہمیں منع کرتا جو اب تمہیں بھیجا۔ غرض ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک اسی دربار میں آتے جاتے رہے، لیکن اس نے ہرگز بات نہ مانی۔ تب حضرت یونس علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے اور بنی اسرائیل کو قید سے نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں میرے عذاب سے ڈراؤ، اگر یہ تمہاری بات نہ مانے اور ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں پھر کر لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات نہ مانے گا اور میرے کہنے پر ایمان نہ لائے گا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ لوگوں نے کہا کچھ مدت مقرر کر دو، تو فرمایا کہ 40 دن تک ایمان لاتے ہو تو بہتر۔
ورنہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، لیکن اس نے اس کے ساتھیوں کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا اور کہنے لگے یہ فقیر دیوانہ ہے، ایک بات اس کی جی میں آ گئی ہے اور اس میں یہ رٹ لگائے پھرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی جو ان سے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، تو میرے اس وعدے کو سچا فرما، ورنہ میں ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ ابھی تو تم کو صبر کرنا چاہیے۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو آپ علیہ السلام نے اس شہر سے اپنے گھر والوں سمیت 12 کوس دور نکل کر ڈیرا ڈال لیا کہ دیکھیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے الہی میرا وعدہ سچا فرما، ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اب خالق کائنات کی حکمت دیکھیے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو بھی سچا کر دکھاتے ہیں اور نینوا کے باشندوں کو ایمان بھی نصیب کرتے ہیں۔ جب 35واں دن ہوا، صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا عذاب کے کچھ نشانات شروع ہو گئے ہیں اور آگ اور دھواں آسمان سے برسنے لگا ہے، اور جب وہ دھواں اور آگ مکانوں کی چھتوں کے قریب آ پہنچا تو بادشاہ اور اس کے تمام ارکان دولت گھبرا کر باہر نکل آئے اور حکم دیا کہ گودڑی والے فقیر کو تلاش کرو اور اسے جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کر لیں اور تمام قیدی اس کے حوالے کر دیں۔ شہر کے تمام گلی کوچوں کو بند کر دیا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل پڑے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا کہیں نام و نشان نہ پایا۔ جب نا امید ہوئے تو سب ننگے سر اور پاؤں میدان میں نکل آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کیا، اور سب نے اپنا گریبان چاک کیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر رونا پیٹنا اور فریاد درازی شروع کر دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عذاب الہی دیکھ کر یہ لوگ اپنے ایک عابد کے پاس گئے اور کہنے لگے ہمیں ایک دعا لکھ دیجئے جس کی برکت سے یہ عذاب ٹل جائے، تو اس نے انہیں ایک دعا لکھ دی۔ انہوں نے خوب فریاد درازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوص نیت اور توبہ کی صداقت کو دیکھ کر آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا لیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس کیوں نہ ہوا کوئی بستی ایمان لاتی، اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دی اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یہ قصہ عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ ان سے عذاب جانے کے بعد بادشاہ اور ارکان دولت اور تمام رعایا خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے، اور بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کر دیا اور یہ بھی ان سے کہہ دیا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اطلاع دے گا اس کو انعام کے طور پر 1 روز اپنی سلطنت دوں گا تاکہ وہ جو چاہے خزانے سے مال و دولت حاصل کر لے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ گواروں کے ذریعے یہ اطلاع آپ علیہ السلام کو ملی، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لیے عذاب نہ آیا کہ وہ ایمان سے بہرہ یاب ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے لیے چشم برا ہے۔ یہ سن کر آپ کبیدہ خاطر ہوئے اور سوچنے لگے میں اپنی قوم میں جھوٹا ثابت ہو گیا، اب ان کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا، اور اب حضرت شعیب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس جاؤں تو بھی خفا ہوں گے، اس لیے انہوں نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر دونوں طرف کا ارادہ موقوف فرمایا اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور بغیر اجازت الہی کے روم کی طرف چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام تن تنہا دریائے روم کے کنارے جا پہنچے، دیکھا کیا کہ ایک سوداگروں کا جہاز جو روانہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہا میں ایک فقیر ہوں، مجھے بغیر کرائے کے سوار کر لو۔ چنانچہ سوداگروں نے باخوشی سوار کر لیا کہ آپ ایک نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی برکت سے خدا ہمارا بھی بیڑا پار کرے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ غرضے کہ آپ علیہ السلام کو سوار کر لیا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ جب جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو یکایک ایک بڑا طوفان اٹھا اور موجیں آنا شروع ہو گئی اور جہاز رک گیا، اور باوجود تمام کوششوں کے جہاز نہ چل سکا۔ تو ملاحوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو ملاح نے کہا کہ میں بارہا تجربہ کر چکا ہوں، کسی کا غلام اپنے مالک کی رضا کے بغیر کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس قسم کا معاملہ پیش ہوتا ہے، لہٰذا جہاز میں پکار کر کہہ دو کہ اگر کوئی آدمی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو صاف کہہ دے، ہم اس کو باندھ کر دریا میں پھینک دیں گے تاکہ جہاز چل سکے اور باقی لوگ اپنی جان بچا لیں۔ اگر ایک آدمی کی ہلاکت سے صدہا کی جان بچتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ جب جہاز کی میں آواز لگائی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ غلام تو میں ہوں کہ خدا کے حکم کے بغیر اپنے فیصلے پر چل پڑا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا۔ سب نے کہا آپ پر ایسا گمان ہرگز نہیں کر سکتے، آپ تو معزز اور محترم ہیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح 2-3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، ہر بار آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔
آخرکار جہاز والوں نے مجبوراً آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے پھر بھی کہا کہ آپ کو نہ پھینکا جائے، تو آپ نے اپنے آپ کو خود لپیٹ کر دریا میں کود پڑے اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اتفاق سے وہاں ایک بڑی مچھلی لقمے کا انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی آپ علیہ السلام دریا میں گرے، وہ مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور بے شک وہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی پر پہنچے، پھر کرا ڈالا تو وہی کرا میں مغلوب ہو گئے، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ ہم اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کر رہے، بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے، خبردار اس کو ایک بال برابر نقصان نہ پہنچے، یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ وہ مچھلی روم کے دریائے بطانہ میں پہنچی، پھر وہاں سے دجلہ آئی۔ اس واقعے کو ابن کثیر میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ مچھلی بحر اخضر سے آئی تھی، اور جناب باری کا حکم صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی جائے، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہوا اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹی۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پاؤں ہلایا تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی، اور اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں تیری ایسی جگہ کو مسجد بنایا جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، اور ساتھ ہی تسبیحات شروع کر دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 بار پیش آیا۔ سب سے پہلے اس وقت جب ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، نمبر 2 جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا، نمبر 3 جب ان کو اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو عرش بات کہے کہ دعائے عرش خداوندی کے ارد گرد خدایا یہ آواز تو بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان ناآشنا ہیں۔ فرمایا اب پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی حضرت یونس علیہ السلام جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہیں، خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما اور ان کی دعا قبول فرما لے، اور وہ آسانیوں میں تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو بلا سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے، اس نے تعمیل حکم میں آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات نہ پڑھتے تو قیامت تک وہیں رہتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دی جاتی۔ 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ میں جب آپ نکلے تو آپ کا جسم کس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مکھی کے بیٹھنے کی تاب بھی آپ میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کدو کی ایک بیل اگائی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ کدو کی بیل اس طور پر آپ علیہ السلام کے بدن پر لپیٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ علیہ السلام کے تمام بدن کو ڈھانپ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھاتی سے آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے، چنانچہ وہ ہر صبح اور شام آپ علیہ السلام کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اسی طرح گزرے تو آپ علیہ السلام کے بدن میں قوت آ گئی، اور آپ علیہ السلام کے جسم پر کھال اور بال وغیرہ جم آئے، اور آپ علیہ السلام تندرست و توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ اور انہی میں رہو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے، راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے ایک کمہار کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر چکا ہے۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو ایک بھاری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر وہ جو جواب دے مجھے بتا دینا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے ایسے ہی کہا تو اس نے غصے سے کہا تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے یہ میں نے تیار کیے ہیں، مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اور تو کہتا ہے توڑ ڈال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی تو فرمایا اس کمہار کو ہاتھ پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، پھر اس نے مٹی اور پانی کو ملا کر
برتنوں کی یہ شکل بنائی ہے وہ ان برتنوں کی کتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش یہ ہے کہ لاکھ سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دیں۔ پھر راستے میں ایک باغ دکھائی دیا تو اس سے بھی ایسا ہی کہا، اس نے قمہار سے بھی سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، ایک عمدہ مکان دکھائی دیا تو یہی کچھ اس کے مالک نے بھی کہا اور سخت جواب سننا پڑا۔ ان سب سے پوچھنے کا حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ وہ جو جواب دیں مجھے بتا دینا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہایت آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بھول کی معافی چاہی۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے اپنی رحمت سے آپ کو سرفراز فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اس کے پروردگار کے فضل نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو اسے بری حالت میں اس کے ساتھ کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کو نیکوں میں شامل کر دیا۔ شہر نینوا اور موصل کے سرحد کے پاس پہنچے، پھر آپ نے ایک شخص کو ان بستیوں کے لوگوں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر دے۔ بادشاہ اور اس کے ارکان آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر سن کر کئی منزل تک آپ علیہ السلام کو لینے آئے اور نہایت تعظیم و تکریم سے آپ علیہ السلام کو شہر لے گئے اور مدت تک آپ کی فرما برداری کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا زیادہ پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام آخری عمر تک اسی شہر میں رہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی وفات بھی شہر نینوا میں ہوئی اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے